اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، اور آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ فراغی رزق کی دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتے ہیں جمعے کا۔ سورۃ جمعہ بھی آج پڑھیں گے۔ اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور آپ اس ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ تنا بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اور یوں لگتا تھا جیسے گائے ڈکار لے رہی ہو۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اتر کر اسے قلادے میں لیا اور اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا۔ ایک اور معجزہ، پھلوں پر اثرات۔ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، مجھے کیسے یقین آئے گا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے گوشے کو درخت سے یہاں بلا لوں تو کیا تم میری رسالت کی گواہی دو گے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ نے گوشے کو بلایا اور وہ درخت سے اترنے لگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گیا اور عربی مسلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ جمعہ بھی جمعے والے دن پڑھنا چاہیے۔ سورۃ کاف پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک پڑھتے ہیں جس طرح روٹین سے۔ تو جمعے والے دن جو ہے وہ سورۃ جمعہ بھی پڑھنا چاہیے سورۃ کاف کے ساتھ انشاءاللہ۔ سورۃ جمعہ مدنی ہے اور آیات اس کی 11 ہے اور رکوع 2 ہیں، تو پڑھتی ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کر رہی ہیں اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور بڑی حکمت والا، وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، خود انہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی، اور سکھاتا ہے ان کو دانائی، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں عامل بنایا گیا تھا تورات کا، مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو۔ اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہے کتابیں، بہت بری سی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے چہتے ہو، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تو تمنا کرو موت کی، اور اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہ تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی۔
بسبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ ان سے کہیے بلا شبہ وہ موت جس سے بھاگ رہے ہو تم، وہ ضرور آ کر رہے گی تمہارے پاس، پھر پیش کیے جاؤ گے تم اس کے حضور جو جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا۔ پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے سے مطلب نکل جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، اور خود مطلب کھیل تماشے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو کہ آؤ نماز کے لیے جمعے کی، تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اور اس طرح ان سے کہیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، بے شک بے شک۔ ہاں جی، یہاں تک ہی ہے یہ سورۃ جمعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے کھیل تماشے سے بہت بہتر ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور تمہیں بہترین رزق دوں گا، بہترین تجارت کا صلہ مطلب دے گا، اس سے بہت بہتر ہے تجارت اور کھیل تماشے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ مطلب نماز چھوڑ کے، جمعے کی نماز چھوڑ کے، یا کوئی بھی آپ فجر کی نماز ہے، کئی نمازیں اکثر جیسے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چھوڑ کے فائدہ نہیں ہے کوئی بھی، وہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تو نماز پڑھیں گے، اللہ جب بلاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو جب اللہ بلاتا ہے کہ آؤ فلاح پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے آؤ، تو ہمیں بھاگ کے جانا چاہیے۔ مردوں کو لازمی اذان ہوتے ہی وضو کر کے مسجدوں میں چلے جانا چاہیے پہلے سے ہی، جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اور اس کے لیے فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں، بہت ڈیپ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس پہ بس غور کرنے والی بات ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں عربی میں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو میں اپنی اکثر ویڈیو میں بار بار تاکید کرتی ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے کی اور زندگی کو گزارنے کی کہ کیسے گزارنی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ نمازوں کے لیے مسجدوں میں جائیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں اور عام دنوں میں صرف جمعے کو رش ہوتا ہے اور عام دن میں مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ سیم اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مطلب آیت میں کہا ہے، اس سورت میں کہا ہے کہ مطلب کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس آئیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اللہ کی راہ میں جائیں اور بہترین رزق پائیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جمعہ بہت مبارک کرے اور جمعہ بہترین طریقے سے پڑھنا نصیب کرے اور زندگی سلامتی کے ساتھ آپ لوگ اپنے سارے معاملے بھی دیکھیں۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں وقت کرتے ہیں نا اپنا وقف، تو پھر آپ کے باقی بھی سارے کام سنور جاتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے لیے اپنا وقت جو ہے نا وہ وقف کر رہا ہے، تو اس کو میں نے ہر چیز عطا کرنی ہے۔ محنت ضرور کریں، آپ بھاگیں، اپنے رزق کے تلاش میں ضرور جائیں، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں، اللہ کو ضرور یاد کریں ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اپنا بہت سب خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور زندگی سلامتی لمبی عمر عطا کرے انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں۔ اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامل شفا دے، اور جو رزق کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے۔ جن کے کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کاروبار چلائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔